دیار و امساروں گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے عالم اسلام کے تقریباً 193 193 کنٹریز کے ساتھ بر اعظم پر محیط دنیا کی ہر مخلوق کے لیے جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ 1,24,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ میرے امام نے اس کو یوں کہہ دیا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور بھی انبیاء کرام وہاں ان شہروں میں، ان شہروں کے ملکوں میں تشریف لائے۔ کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا، کہیں کی معیشت بزنس بڑی اچھی تھی، کہیں آئس لینڈ کی فضا تھی، کہیں کا ادب بڑا مشہور تھا، اور کہیں کے لوگوں کی تہذیب بڑی پیاری تھی، کہیں کے لوگوں کی ثقافت بہت نرالی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مبارک شہر میں آئے، 72,000 پتھروں پر محیط، پہاڑوں پر محیط یہ شہر تھا۔ 72,000 پہاڑوں سے گھرا ہوا وہ شہر، بعد میں اس شہر کی عظمت ایسی بڑھی کہ اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ ان پتھروں سے گھرے ہوئے شہر میں اللہ کے رسول کے ورود مسعود کی برکتیں اللہ نے ظاہر فرمائیں، جہاں کے لوگ پتھر کے، مزاج پتھر کا، زبانیں پتھر کی، لہجے پتھر کے، جھوٹے خدا پتھر کے، کعبے کے اندر قبضہ کرنے والے، معبودان باطل کی حیت پتھر کی، زبان پتھر کی، دل پتھر کے۔ لیکن میرا امام کہتا ہے کہ وہ نبی جو کہیں مصر میں آئے، کہیں یمن میں آئے، کہیں شام میں آئے، کہیں مدائن میں آئے، کہیں بغداد میں آئے، کہیں سامرہ میں آئے، کہیں کرکوک میں آئے، کہیں سلیمانیہ میں آئے، کہیں صنعاء یمن کی راجدھانی میں آئے، تو کہیں کی معیشت، کہیں کا ادب، کہیں کا حسن، کہیں کا کلچر، کہیں کی تہذیب بڑی اچھی تھی۔ حضور پتھروں کے شہر میں آئے، لیکن میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں دو عظیم شخصیتوں کے آنے اور جانے کا ذکر کبھی کم نہ ہوگا، کبھی بند نہ ہوگا، کبھی کمزور نہ ہوگا۔ ایک حضور کا آنا، ایک امام حسین کا جانا۔ سبحان اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں، تو بریلی شریف ہے، اعلیٰ حضرت کی نگری ہے، یہاں بن کے نہیں آنا چاہیے، بننے کے لیے آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بس یہ ذکر ہے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میں اپنے علماء کی جوتیوں سے میں نے اجازت مانگی ہے مشتاق بھائی کی نظامت میں، اور پھر علامہ افسار ضیاء شاہ صاحب قبلہ کی دعوت محبت، مولانا غلام احمد رضا صاحب، علامہ رئیس صاحب قبلہ، مابرار صاحب، دیگر منبر شریف کے وہ علماء جو جشن کی زینت ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، اللہ ان کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں، کسی قسم کی کوئی ہنگامہ خیزی نہ ہو۔ ایک گزارش ہے، اب تو زیادہ آوا گون کا معاملہ نہیں ہے، ادھر سے ابھی جب حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے خاندان کے نواسے سرکار امین شریعت کے آمد کا بگل بجے تو آپ یہ راستہ کھول دیجئے گا، ابھی یہ راستہ بند کر دیں، تھوڑا سا کرسی قریب کر لیں، اور جو بڑے بھائی آپ کو جگہ نہ ملے تو آپ منبر شریف پر آ جائیں، ادھر آ جائیں میرے پاس آئیں، ادھر بیٹھیں منبر شریف پر بیٹھیں، کرسی لے کے ادھر سر قریب آ جائیں، راستہ بند کر دیں۔ میری گزارش ہے بعد میں اپنے حساب سے بیٹھ جائیے گا، اسے بند کر دیں۔ ایک آدمی آتا ہے تو سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پیسے وغیرہ کیا ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، اپنے پیروں کی مٹی مجھے دیں، میری قبر میں کام آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ حضور کی محبت سے استفادہ کرنے کے لیے ماں بہنیں اپنے گود کے بچوں کو لا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ذکر میں اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنی مقناطیسیت ہے، اتنا جاذب ہے حضور کا ذکر، اگر کوئی پتھر دل بھی سنتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی موم کر دیا کرتا ہے۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پوری زندگی یہ کام کسی سے نہیں کروایا، معافی چاہتا ہوں، بیٹھے یا تو سب کے لیے پھر انتظام ہو یا کسی کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے مساوات کا سسٹم قائم کرنا۔
صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور کا ذکر ہو تو انتظار نہ کرو کتنے لوگ آئے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اکیلے بھی حضور کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا اکیلے کون سنے گا؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کوئی نہیں سنے گا، تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں۔ اگر دریا کے کنارے پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھو گے نا تو دریا کی لہریں جب بل کھائیں گی تو مچھلیاں نکل نکل کے سبحان اللہ کہیں۔ گلستان میں پڑھو گے حضور کا ذکر، حضور کی نعتیں ہیں تو پھر وہ تتلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں۔ کبھی گھر میں اکیلے چراغ بجھا کے حضور کا ذکر کر کے دیکھو، آپ کو لگے گا کہ میں جس کا ذکر تنہائی میں کر رہا ہوں وہ خود جانے انجمن بنا ہوا ہے۔ کبھی آئیں حضور کی محفل میں، تنہائی میں بھی حضور کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ آپ سب پر کرم فرمائے۔ اور آئیے تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور یہ سلام بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم